ہندوستان میں مجھے آنے سے پہلے ہی 2 جگہ سے آفر ملا تھا. پروفیسر اسمتھ نے میرا نام بھیجا تھا. پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ میں ایک شعبہ قائم ہوا تھا، شعبہ تقابلی مذاہب. اس میں میرا نام بھیجا تھا کہ میں اس شعبے کے لیے ایک بہتر آدمی ثابت ہو سکتا ہوں. اور چارلس ایڈمز نے میرا نام بھیجا تھا انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی شملہ کے ڈائریکٹر کے پاس کہ وہ مجھے بلا لیں اور میں وہاں پر ایک فیلو کی حیثیت سے کام کروں. ڈاک کی کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ پنجابی یونیورسٹی پٹیالہ والوں کے خطوط مجھے پہلے ملے اور شملے کے خط وہ اس انتظار میں رکھا رہا ڈائریکٹر کے پاس کہ جب میٹنگ ہوگی اور اعلیٰ کمیٹی بلائی جائے گی اور اکیڈمک کونسل ہوگی، اس میں وہ خط چارلس ایڈم کا پیش کیا جائے گا. وہ اس انتظار میں خط روکے رہے اور یہاں پنجابی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے فوراً کارروائی شروع کی اور مجھے آفر بھیج دیا کہ میں آ کر کے جوائن کروں. میں واپس آیا اگست یا جولائی 1967 میں، اور اگلے ہی مہینے 2-3 ہفتے کے بعد میں پٹیالہ پہنچ گیا. پٹیالے میں وہ ڈپارٹمنٹ قائم نہیں ہوا تھا، کاغذ پر صرف قائم ہوا تھا. میں پہلا تھا شخص اور اس پوری یونیورسٹی میں پہلا مسلمان تھا جسے وہ چیئر دی گئی، اور ایک طریقے سے صدر شعبہ تھا میں، کیونکہ اکیلا میں ہی تھا جو کچھ بھی تھا. مجھے ایک کلرک ملا تھا اور ایک چپراسی. وہ کلرک اب آج وہاں اس نے آہستہ آہستہ پی ایچ ڈی کر لیا ہے، وہ اسسٹنٹ رجسٹرار کی حیثیت سے کام کرتا ہے. چپراسی بیچارہ ریٹائر ہو چکا ہے. چپراسی سکھ تھا لیکن آج تک اس نے مجھے یاد رکھا ہے، اکثر و بیشتر خط بھی اس کا آتا رہتا ہے. پھر ایک مدراسی ہندو جنٹل مین وہاں پر ہندو مذہب کے مطالعے کے لیے اس شعبے کے لیے بلائے گئے، اس چیئر کے لیے. اور آہستہ آہستہ 6-7-8 مہینوں کے اندر شعبے میں جہاں ہم صرف 3 آدمی تھے، 6-7 آدمی کام کرنے لگے. اس بیچ میں چارلس ایڈم نے جو خط لکھا تھا ڈائریکٹر انڈین انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس اسٹڈی شملہ کے پاس، اس پر کارروائی مکمل ہوئی اور انہوں نے مجھے آفر بھیجا ایک ٹیلی گرام کے ذریعے مونٹریال میں. اور جب انہیں معلوم ہوا کہ میں پٹیالے میں آ چکا ہوں تو اس کی کاپی مجھے پٹیالہ بھیجی گئی کہ میں آ کر کے وہاں کام کروں. پنجابی یونیورسٹی کی ملازمت ایک مستقل ملازمت تھی یونیورسٹی میں ریڈر کی حیثیت سے. شملے کی ملازمت غیر مستقل ملازمت تھی، وہ 2 سال اور 3 سال کے کانٹریکٹ پر کام کرنا ہوتا تھا. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 2 وجہوں سے مجھے پٹیالے کو چھوڑ دینا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہاں پر نہ تو وہ ڈپارٹمنٹ جو تھا جس میں میں کام کر رہا تھا وہ تدریسی ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ تھا. لیکن ریسرچ اس انداز کی تھی جس میں میرا دل نہیں لگتا تھا. تخلیقی ریسرچ نہیں تھی. سکھ مسلم تعلقات یا اس قسم کی چیزوں پر ریسرچ ہوتی تھی جس کی طرف مجھے کوئی خاص رغبت نہیں تھی. دوسری جو سب سے بڑی دشواری تھی وہ یہ کہ سکھ یونیورسٹی، سگریٹ پینا ویسے ہی معاملہ ایک مشکل معاملہ سکھوں کے سامنے. یہ روایت تو میں نے توڑی کہ اپنے فلیٹ میں سگریٹ پیتا رہا. سڑک پر جب نکلتا تھا تو وہاں بھی میں نے سگریٹ قصداً جلائے رکھا کہ لوگ دیکھیں کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں. لیکن کسی نے اس پر اعتراض تو نہیں کیا. لیکن بہرحال اپنے دل میں تو ایک چور تھا کہ میں ایک ایسا کام کر رہا ہوں کہ جہاں خام خواہ کے لیے مجھ پر انگلیاں اٹھ رہی ہوں گی. اس کے بعد جب شعبے کی عمارت بننی شروع ہوئی تو اس بلڈنگ کا نام رکھا گیا گرو گوبند سنگھ بھون ڈپارٹمنٹ آف ریلیجس اسٹڈیز. اور یہ بات سنگ بنیاد ہی کے دن طے کر دی گئی، شاید مجھے کو دیکھ کر طے کیا گیا ہوگا کہ اس بھون کے اندر کسی قسم کی تمباکو نوشی کی اجازت نہیں ہوگی. گویا اگر میں وہاں بیٹھ کر 4-5-6 گھنٹے کام کرتا تو ہر 10 منٹ کے بعد باہر آتا، سگریٹ سلگاتا، پیتا، پھر اندر جاتا، تو میرا وقت اسی آنے جانے میں گزر جاتا. جب مجھے شملے سے وہ آفر ملا تو میں نے کہا یہ جگہ اچھی ہے. میں نے چاہا کہ مجھے چھٹی مل جائے کہ جا کر کے اپنا کام وہاں کروں اور 1-2 برس کے بعد واپس آ جاؤں گا. لیکن یونیورسٹی کے قواعد اپنی جگہ ہوتے ہیں. 9 مہینے کے کام کی ملازمت کے بعد
2 سال کی چھٹی ملنا یہ کہیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آخر میں نے اس وقت نیا نیا زمانہ تھا، نیا خون تھا، واپس آیا تھا باہر سے، بہت زیادہ یہ فکر اور غور کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا کہ 60 برس کی مدت تک پینشنیبل ملازمت ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ امریکی ذہن کچھ اسی قسم کا ہوتا، وہی تھوڑا بہت اثر آ گیا تھا۔ میں نے اسے خدا حافظ کہا، چھٹی کی جو درخواست تھی اسی کے نیچے ایک جملہ بڑھا دیا کہ اگر اسے چھٹی کی درخواست نہ سمجھیں تو استعفیٰ سمجھ لیں۔ انہوں نے اس کو استعفیٰ سمجھ لیا، میں شملے پہنچ گیا۔ شملے میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا مشہور جو دانشور، ہندو دانشور تھے بنگالی، نہار رنجن رے۔ یہ اس زمانے کے دانشوروں کی یاد دلاتے تھے، ہمارے قدیم زمانے کے دانشوروں کی، کہ جنہیں کسی ایک خانے میں رکھنا ممکن نہیں۔ موسیقی کی بات ہو تو وہ ہر قسم کی موسیقی پر پوری اتھارٹی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ شعر و شاعری کی بات ہو تو ایسا معلوم ہو کہ یہ ان کے گھر کی لونڈی ہے۔ تاریخ پر بات ہو تو اس کے صفحات کے صفحات پر وہ اپنا خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انہیں اس انسٹیٹیوٹ کے وہ پہلے ڈائریکٹر تھے، اور اس انسٹیٹیوٹ کے بارے میں بھی میں ذرا سی یہ بات بتا دوں کہ یہ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر رادھا کرشنن اور ڈاکٹر ذاکر حسین کی کوششوں سے قائم کیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں 2 دارالسلطنت ہوا کرتے تھے، ایک تو دہلی اور ایک شملہ۔ گرمیوں میں یعنی 6 مہینے سمجھیے شملے میں دارالسلطنت ہوتا تھا، وائسرا وہاں رہا کرتا تھا، اور 6 مہینے دہلی میں سب کاروبار ہوتے تھے۔ شملے میں جو وائسرا کا محل تھا، وائسریگل لاج، اب وہ خالی ہو گیا تھا۔ اس کے تکہ بوٹی کی فکر ہو رہی تھی۔ ریاست یہ چاہتی تھی کہ اسے دے دیا جائے تاکہ وہ اس میں کوئی ٹورسٹ کمپلیکس قائم کر دے یا بہت بڑا 5 اسٹار ہوٹل بنا دے۔ آخر میں فیصلہ یہ ہوا جب ڈاکٹر رادھا کرشنن پریزیڈنٹ تھے کہ اسے ایک انسٹیٹیوٹ میں تبدیل کر دیا جائے، اور انسٹیٹیوٹ انہوں نے خواب دیکھا تھا اس قسم کا جیسا پرنسٹن وغیرہ میں انسٹیٹیوٹ ہوتے تھے، جہاں 2 قسم کے لوگ آ کر کے کام کرتے۔ ایک تو وہ جو ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں باقاعدہ ملازم ہیں، لیکن تدریسی مشغولیت کی وجہ سے اور فرائض کی وجہ سے تحقیق کا موقع ان کو نہیں ملتا، وہ وہاں آ کر کے ریسرچ کا کام کریں کچھ دن اور پھر واپس چلے جائیں اپنے اداروں میں۔ اور دوسرے وہ ہندوستانی جو یورپ اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تعلیم ختم کر کے ہندوستان میں ملازمت کی تلاش میں بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بلایا جائے، انہیں موقع دیا جائے، 1 برس 2 برس 3 برس وہ یہاں آ کر کے اپنے کام کو آگے بڑھائیں، اور اس بیچ میں یونیورسٹیوں کے مختلف سیمیناروں میں شرکت کریں، ایکسٹینشن لیکچر ان سے دلائے جائے تاکہ ان کے تعلقات دوسری یونیورسٹیوں سے پیدا ہوں اور وہ آہستہ آہستہ ہندوستان کی یونیورسٹیوں میں کھپتے چلے جائیں۔ یہ تھا مقصد اس انسٹیٹیوٹ کے قائم کرنے کا۔ تو جب 1968 اپریل 1968 میں وہاں پہنچا تو وہاں اسی قسم کے یہ 2 طرح کے فیلوز کام کر رہے تھے۔ نہار رنجن رے اس کے ڈائریکٹر تھے، اور ڈائریکٹر جیسا میں نے کہا کہ وہ اس ٹائپ کے تھے کہ ویسے تو انتظامی معاملات میں بہت مشہور تھے، لیکن وہ ایک فرق رکھتے تھے علمی اور انتظامی کا۔ مثلا انہوں نے کبھی پلٹ کر کے کسی فیلو سے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تم 3 ہفتے کے لیے شملہ سے باہر چلے گئے تھے، کیا کر کے لائے ہو؟ انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں پوچھا۔ کبھی کبھی بعض فیلو ایسے بھی وہاں تھے کہ 2 3 مہینے 4 مہینے تک وہ مواد اکٹھا کرنے کے لیے ہندوستان کی معلوم نہیں کن کن لائبریریوں میں گھومتے رہتے تھے، کم از کم کاغذ کے اوپر، حقیقتاً کہاں رہتے تھے اللہ بہتر جانے۔ آخر میں ڈاکٹر رے کسی محفل میں پوچھ بیٹھتے تھے کہ ارے بھائی ہمارے ایک فیلو ہوا کرتے تھے فلاں فلاں، کچھ پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں آج کل؟ بس اس حد تک ان کے سمجھیے کہ وہ فیلوز کے ساتھ ان کا تعلق رہتا تھا۔ پھر وہ ہٹے، دوسرے آتے گئے، ہر آنے والا جو تھا وہ کچھ دفتری نظم و ضبط کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہوتی تھی۔ پھر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ اگر آپ کو جانا ہے تو درخواست لکھیے اور تھرو پراپر چینل ہونی چاہیے، اور رجسٹرار کے پاس جائے اور اس کے پاس جائے اور اس کے پاس جائے۔ تو وہ جو ایک آزاد
تحقیق کا ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، اس میں یہ پابند تحقیق، ہم کہیں کہ خیالات پر تو پابندی نہیں تھی، لیکن کام کرنے کے اوقات وغیرہ سب طے ہونے لگے، تو ظاہر ہے کہ ایک ریسرچ اسکالر اگر کبھی وقت دیکھ کر کے کام نہیں کر سکتا ہے، اس سے یہ امید رکھنی کہ ٹھیک 9 بجے وہ اپنی میز پر بیٹھ جائے اور 1 بجے تک کام کرے، پھر 1:30 بجے تک لنچ کھائے، پھر 2 بجے سے کام کرے، پھر 5 بجے چھٹی کرے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے 9 سے لے کے 5 بجے تک اس کا جی چاہتا ہے کہ سویا رہے بستر پر، اور 5 بجے کے بعد اس کے ذہن میں خیالات آنے لگیں، اس وقت بیٹھ کے کام کرنا چاہے۔ تو یہ فضا ظاہر ہے کہ ہندوستان میں اب پہلے بھی نہیں تھی، یہ صرف نہار رنجن رے نے قائم کی تھی، انہی کے ساتھ ساتھ یہ ختم ہوئی اس انسٹیٹیوٹ سے۔ اور اب 5-6 سال گزر جانے کے بعد وہ جو ایک ذہن میں استغنا تھا امریکہ اور کینیڈا میں رہنے کی وجہ سے، کچھ وہ بھی مدھم ہوتا چلا گیا، اور آہستہ آہستہ یہ خیال آنے لگا کہ عمر بڑھتی جا رہی ہے، اگر یوں ہی میں چلتا رہا تو ایک دن وہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے 60 سال کے ہو گئے، اب تم ریٹائر ہوئے، نہ پینشن ہوگی نہ فنڈ ہوگا، اس لیے کہ فیلوشپ میں تو یہی سب تماشا ہوتا ہے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، بہرحال علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں مجھے ریڈر کی حیثیت سے 1973 میں کام کرنے کا موقع ملا۔ 3 سال تک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ سینٹر آف ویسٹ ایشین اسٹڈیز میں رہا، ریڈر کی حیثیت سے اور ایکٹنگ ڈائریکٹر کی حیثیت سے، کیونکہ اتفاق سے جو ڈائریکٹر تھے وہ ان دنوں زیادہ تر مدت انہوں نے یورپ میں گزاری، 7 مہینے 8 مہینے رہتے تھے، 1-2 مہینے کے لیے آ گئے اور پھر کوئی فیلوشپ پہ چلے گئے، تو 3 سال مجھے انتظامی یونیورسٹی کے جو شعبوں کا انتظامی تجربہ ہوتا ہے وہ ان 3 سالوں میں حاصل ہوا۔ 1976 میں میری اپنی جو پرانی مادر علمی جامعہ ملیہ اسلامیہ تھی، جہاں جانے کے لیے میں بےتاب رہا کرتا تھا کہ مجھے کسی نہ کسی صورت سے جامعہ میں جگہ ملے، لیکن اتفاق ایسا ہوتا تھا کہ کوئی جگہ میرے قابل نکلتی نہیں تھی۔ 1976 میں وہاں شعبہ اسلامک اسٹڈیز قائم ہوا، اس میں ایک پروفیسرشپ ملی، انٹرویو ہوا، میں گیا تو مجھے یقین تھا کہ میں لے لیا جاؤں گا، اس لیے کہ اب 1976 میں خدا کے فضل سے میری کتابیں بھی شائع ہو چکی تھیں، مضامین شائع ہو رہے تھے اردو اور انگریزی میں، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس میں مجھے یہ ڈر ہوتا کہ کسی شخص کی وجہ سے مجھے لیا جائے گا، بلکہ مجھے اعتماد تھا کہ اگر میں لیا جاؤں گا تو میں اپنی وجہ سے لیا جاؤں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ 1976 میں میرا تقرر وہاں پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز کی حیثیت سے ہوا، اس شعبے کا صدر میں مقرر ہوا، مختلف اوقات میں ڈین بھی رہا، ایک بار وائس چانسلر جب حج کرنے کے لیے گئے تو 1-2 مہینے کے لیے وائس چانسلر کا بھی کرنے کا مجھے موقع ملا۔ تو یہ تدریسی، تحقیقی، انتظامی تجربات آہستہ آہستہ حاصل ہوتے رہے 1976 سے لے کر کے 1987 تک۔ 1987 میں میرا انتخاب کشمیر یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی حیثیت سے ہو گیا۔ یہ ایک چیلنج تھا میرے لیے، کیونکہ ایک تو یونیورسٹی کی وائس چانسلری اعزاز ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کانٹوں بھرا تاج ہوتی ہے اور کانٹوں کا بستر ہوتا ہے کہ جس کو پہننے، تاج کو پہنیے جو بھی سر میں کھجلی ہو اور لیٹیے تو بدن میں کانٹے چبھیں، لیکن اس کے باوجود یونیورسٹی میں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں بغیر کسی مبالغے کے کہوں کہ دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ وقت اللہ تعالیٰ جل لائے جب میں اس خاردار کرسی پر بیٹھ سکوں، اور اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان جس لائن میں بھی آتا ہے اس میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو سکتا ہے اسے حاصل کرنے کا اگر اس میں تڑپ اور جذبہ نہیں ہے تو میں اسے ایماندار انسان نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال میں وہاں پہنچا، کشمیر یونیورسٹی کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں خاص طریقے سے پہلے سے عجیب عجیب کہانیاں مشہور تھیں اور ابھی بھی لوگ سناتے رہتے ہیں، اور کشمیر کا بعض یہ ایسا ہوتا ہے کہ روایتیں چلتی رہتی ہیں، کچھ خاص
برادریوں کے بارے میں، خاص علاقے کے بارے میں، کشمیر کے بارے میں بھی تھیں کہ وہاں غیر کشمیری کو پسند نہیں کیا جائے گا، تمام کشمیری ایک طرف ہو جائیں گے، تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ لیکن وہاں پہنچ کر جب میں نے دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ بات ایسی نہیں ہے۔ کشمیر دنیا سے الگ کوئی خطہ نہیں ہے، وہاں بھی انسان ہی بستے ہیں، اور لوگ اپنے مفاد کی بنیاد پر کبھی اس گروہ میں جاتے ہیں، کبھی اس گروہ میں جاتے ہیں۔ کشمیری نان کشمیری کا کوئی گروہ نہیں ہے، اشخاص کا گروہ ہے۔ جب تک ان کا مفاد کسی ایک گروہ سے وابستہ رہتا ہے وہ اس گروہ کے ساتھ رہتے ہیں، دوسرے دن وہ دوسرا گروہ چن لیتے ہیں اپنے لیے۔ تو وہ خطرہ تو دور ہوا۔ طالب علموں کے ساتھ بھی خدا کا شکر ہے کہ آسان ہی گزری۔ کشمیری طالب علم یا کشمیری لوگ جذباتی ضرور ہوتے ہیں، بہت جلد غصہ آئے گا، لیکن اگر ٹھنڈے دل کے ساتھ سمجھا کر ان سے گفتگو کی جائے تو وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں، اور جو ان کے سامنے جو بھی پرابلم ہو اس کو اگر دور کر دیا جائے، کم از کم زبانی طور سے بھی اگر ہم اس کو دور کر دیں یا ان کو اپنی دشواریاں ہم بتا دیں کہ بھئی یہ دشواریاں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ مثلا مجھے یاد آیا کہ ایک دن میں جب دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے سیکریٹری نے آ کے مجھ سے کہا کہ کچھ طالب علم آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی اس وقت اریٹیٹڈ ہیں اور آپ سے فوراً ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا بات کیا ہے؟ تو ان کا لائبریری میں کوئی ایسی کتاب آ گئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف اور پیغمبر اسلام کے خلاف کچھ توہین آمیز جملے ہیں، یہ چیز اس پر وہ احتجاج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جو کشمیر یا عام طریقے سے جہاں بھی مسلمان ہیں، یہ ایشو اتنا سینسٹیو ہوتا ہے کہ اگر کسی کتاب میں خاص طریقے سے کسی غیر مسلم مصنف کی کتاب میں اگر حضرت کی ذات سے متعلق کوئی نازیبا جملہ آ جائے تو جذبات برانگیختہ ہو جاتے ہیں فوراً ہی۔ تو میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ جو کتاب ہے وہ مجھے دے دیں، اسلام سے متعلق کتاب ہے اس لیے میں آسانی سے سمجھ سکتا ہوں، میں رات کو اس کتاب کو پڑھوں گا اور صبح 10 بجے وہ مجھ سے دفتر میں آ کے ملیں، اس وقت میں اس پر فوراً کوئی ایکشن لوں گا۔ لیکن پڑھے بغیر اس وقت وہ خامخواہ کے لیے آ کے 2 گھنٹے تک تقریر کریں گے، وقت ضائع ہوگا، اس سے کچھ حاصل نہیں۔ سیکریٹری نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اس وقت ان کے پاس نہیں ہے لیکن کل صبح 10 بجے وہ کتاب لا کر دیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہہ دینا کہ صبح 10 بجے کتاب دے دیں اور پرسوں اپائنٹمنٹ ان کے لیے فکس کر دو۔ جب میں 10 بجے دفتر پہنچا، میں نے پوچھا کہ وہ کتاب آئی؟ معلوم ہوا ابھی تک تو نہیں آئی ہے۔ 11 بجتے بجتے ایک ہنگامے کی آواز آئی، معلوم ہوا کئی 100 لڑکے دفتر کے باہر کھڑے ہیں اور فوراً وائس چانسلر سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا کیا معاملہ؟ پتہ چلا وہی کتاب کا قصہ ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ اتنے 100 لڑکوں کو دفتر میں تو بلانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ان سے کہو کہ 8 10 12 لڑکے جو گفتگو کرنا چاہیں وہ کتاب لے کر کے اندر آ جائیں۔ میرے ساتھ جو دفتر سے متعلق لوگ تھے، انتظامی شعبوں کے لوگ موجود بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ صاحب یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ فوراً مل لیں، لڑکوں سے ملنا اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، کسی ڈین کے سپرد کر دیجئے کہ وہ پہلے بات کرے۔ میں نے کہا دیکھو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر پہلے ہی دن لڑکوں سے گفتگو کر لی جائے تو معاملہ زیادہ آسانی سے سلجھ سکتا ہے بمقابلہ اس کے کہ میں کسی کے سپرد کر دوں، وہ بات کرے، ظاہر ہے کہ وہ اتنے اعتماد کے ساتھ بات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اسے اختیارات حاصل نہیں ہیں، بات کہیں نہیں پہنچے گی اور بڑھتی ہی چلی جائے گی، اس لیے ان کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا صاحب خطرہ ہو سکتا ہے، لڑکے ہیں، ممکن ہے کچھ بدتمیزی کریں۔ میں نے کہا ان تمام یہ خدشات جو ہیں اس کے باوجود ان سے مل لینا زیادہ مناسب ہے بمقابلہ اس کے کہ میں کمرے کو بند کر کے اندر بیٹھا رہوں۔ خیر وہ 15 16 لڑکے آئے، وہ کتاب بھی ان کے پاس تھی۔ کتاب میں تھا یہ ایک ہندو مصنف، خاتون مصنف ہے، اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، کتاب کا نام ہے فوک ٹیل آف افغانستان۔ اب کہاں افغانستان کی لوک کہانیاں اور کہاں حضرت کا ذکر، دونوں کا کوئی تعلق بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ فوک ٹیل آف افغانستان میں حضرت کے بارے میں کوئی بات ہوگی، لیکن اس میں ایک کہانی غالباً افغانستان میں چلتی ہوگی۔ وہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں جب حضرت اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر چھپے ہوئے تھے، تو روایات میں آتا ہے کہ
ایک سانپ کی بل تھی جس میں حضرت ابو بکر نے اپنا انگوٹھا لگا دیا تھا اور سانپ نے کاٹ لیا، وہ واقعہ، اس واقعے کو وہاں کی کہانی کی شکل میں تھی، اس نے لکھا۔ ظلم یہ تھا کہ تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں چونکہ اس کتاب میں، تو غار ثور کا نقشہ بنا ہوا، اس پر مکڑی کا جال بنا ہوا، اندر کچھ دھندلی دھندلی تصویریں نظر آ رہی تھیں کہ کچھ ہیں شکلیں، باہر ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا۔ اس پر لڑکوں کو ایک تو یہ اعتراض کہ یہ کہانی ہے اس کے اندر دی گئی ہے، اس سے زیادہ اعتراض، سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ تصویر بنی ہوئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور دلچسپ بات یہ کہ ایک صاحب کو اس پر شکایت تھی کہ صاحب روایات میں اس سانپ کے مرنے کا ذکر نہیں آتا، انہوں نے سانپ، مردہ سانپ غار کے باہر دکھایا، اس طرح ہماری تاریخ کو انہوں نے توڑ مڑوڑ کر پیش کیا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے ان کے ذہنی سطح کا کہ جو احتجاج کرنے کے لیے آئے تھے۔ خیر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا نہیں یہ کتاب بہت ہی خراب ہے، اور میں لائبریرین کو حکم بھجوا دوں گا کہ اس کتاب کو اٹھا کر کے اس صندوق میں بند کر دیں جہاں ایسی بہت ساری کتابیں بند ہیں۔ لیکن اتنے میں تو لیڈری چل نہیں سکتی تھی، تو مطالبہ یہ ہوا کہ آپ اس مصنف اور اس پبلشر دونوں کو ممنوع قرار دیجئے اور آرڈر نکالیے کہ ان کی کوئی کتاب نہ خریدی جائے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ لڑکے تھے جو کچھ مسلم ذہن کے لڑکے ہیں اور ممکن ہے کہ جماعت اسلامی سے بھی متاثر ہوں، تو میں نے کہا بہت اچھا، میں ابھی آرڈر ہی نکلوائے دیتا ہوں، لیکن اس میں خدشہ یہ ہے کہ اگر اسی پبلشر نے کل کو تفہیم القرآن کا انگریزی ایڈیشن شائع کیا تو لائبریرین اس تفہیم القرآن کو منگوا نہیں سکتا، اس لیے کہ وائس چانسلر کا آرڈر ہوگا کہ اس پبلشر سے کوئی کتاب نہ منگائی جائے، تو ہم ایک اچھی کتاب سے وہ رہ جائیں گے، محروم رہ جائیں گے۔ یا اور کوئی سیرت کے اوپر یا تاریخ پر کوئی اچھی کتاب اگر یہ شائع کرتا ہے، یا یہی مصنف کوئی اچھی کتاب لکھتی ہے، تو وہ کتاب لائبریری میں نہیں آ سکے گی۔ کچھ دیر آپس میں انہوں نے گفتگو کی اور کہا ٹھیک ہے صاحب آپ کا کہنا صحیح ہے، یہ مطالبہ ہم واپس لیتے ہیں، مگر ایک دوسرا مطالبہ ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ آپ ایک ایسا کیجئے کہ تمام کتابوں کی لائبریری میں جتنی کتابیں ہیں انہیں کوئی ایسا آپ فارمولہ بنائیے، کوئی کمیٹی بنائیے کہ وہ پڑھ کر کے وہ حصے کسی کتاب میں بھی اگر کوئی قابل اعتراض حصہ ہو تو اس کی نشاندہی کریں اور ان کتابوں کو وہاں لائبریری کی شیلف سے ہٹا لیا جائے۔ میں نے کہا بہت اچھی تجویز ہے۔ سامنے جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے تین جو زیادہ بول رہے تھے، میں نے کہا کہ تم یہ تین آدمی، ابھی میں رجسٹرار کو آرڈر دیتا ہوں کہ تمہارے کو کم از کم 500 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تم تینوں آدمی بیٹھ کر کے ہمیں لائبریری کی ان کتابوں کی اور ان جگہوں کی نشاندہی کر دو جہاں ایسے قابل اعتراض جملے ہوں، اور اس کے لیے میرا 3 سال کا ٹرم ہے، 3 سال کا ٹرم تمہارا بھی رکھتا ہوں، اس 3 سال میں لائبریری میں جو لاکھوں کتابیں ہیں ان کی نشاندہی کر کے مجھے دے دو، میں ان تمام کتابوں کو لائبریری سے ہٹوا دوں گا۔ انہوں نے کہا صاحب ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں، اتنا ہمارے پاس کہاں وقت ہے؟ تو میں نے کہا بھئی اتنا وقت کسی استاد کے پاس نہیں ہوگا کہ وہ تمام کتابوں کو پڑھ کر کے اس کام کو کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں لائبریرین سے یہ کہہ دوں کہ جب کتاب خرید کے آئے تو وہ ایکسیشن وغیرہ کے لیے جب الٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، کنٹینٹ پر نظر ڈال لیں، اگر اتفاق سے کوئی جملہ نظر آ جائے تو اس کتاب کو ہٹا دیں، یا تم لوگوں کو کبھی کوئی کتاب ایسی نظر میں تمہارے آئے تو تم ان کتاب کو، اس کتاب کا نام لائبریرین کو بتا دو، فوراً اس کو ہٹا دیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ ان کا اصرار یہ ہوا کہ صاحب باہر چل کر کے وہ جو کئی 100 لڑکے کھڑے ہیں انہیں آپ یہ بتائیے، ورنہ ہم جا کر کے ان سے کہیں گے کیا۔ اس موقع پر جو ہمارا سیکورٹی اسٹاف تھا، ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس وہاں رہتا تھا، وہ اور دوسرے پراکٹر وغیرہ، انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ بہت بڑا رسک لیں گے، آپ وہاں نہ جائیے، کیونکہ کئی 100 لڑکوں کو کنٹرول کرنا کچھ آسان نہیں ہے۔ دل میں مجھے بھی پہلے ذرا سے یہ دھکڑ پکڑ رہی کہ جاؤں کہ نہ جاؤں، پھر میں نے کہا کہ اب ہرچہ بادہ باد ماں کشتی درا بنداختم، جب یہ ذمہ داری میں نے لی ہے تو یہ قدم مجھے اٹھا ہی لینا چاہیے۔ میں نے کہا اب جو کچھ بھی ہو میں نیچے چلتا ہوں، چل کے انہی سے بات کروں گا۔ خیر میں پہنچا تو لان بھرا ہوا تھا لڑکوں سے، میری آواز پست کہ اتنی آخر تک پہنچ نہ سکے، تو اب میں نے چاہا کہ ذرا سا کچھ مزاح کا پہلو پیدا کر دیا جائے تاکہ جو جذبات برانگیختہ ہیں وہ کچھ ہنسی اور قہقہے میں بھی اڑ جائیں۔ میں نے کہا کہ بھئی اب تو مائک آ گئے ہیں، مائکروفون وغیرہ، ایک مائک کا انتظام کرو تاکہ میں تم سے گفتگو کر سکوں۔ معلوم ہوا کہ صاحب اتنی جلدی کوئی مائک نہیں مل سکتا، تو میں نے کہا پھر ٹھیک ہے،
میرے بچپن میں مائک تو آیا نہیں تھا، لیکن تقریریں میں نے سنی تھیں خلافت کی اور کانگریس کی، تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ مقرر بولتا تھا اور بیچ بیچ میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے، وہ ایک ایک جملہ اس کا زور زور سے ہر شخص دہراتا تھا، اس طریقے سے آخر تک آواز پہنچ جاتی تھی۔ تو وہی طریقہ آج یہاں میں اختیار کرتا ہوں کہ میں زور زور سے میں بولوں گا، اور میرے برابر جو ایک طالب علم کھڑے تھے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے میں نے کہا کہ ان کی آواز مجھے کچھ بہت تیز معلوم ہوئی تھی دفتر میں، تو میں بولوں گا اور یہ میرے ہر جملے کو دہرائیں گے۔ تو یوں شروع ہوا، میں نے اپنا وہی بات جو میں نے دفتر میں کہی تھی یہاں پر میں نے کہی، اور وہ طالب علم اس کو زور زور سے دہراتے گئے۔ اب یہ کچھ ایک عجیب مذاق اور ہنسی اور قہقہے کا وہاں ماحول پیدا ہو گیا، کچھ تفریح ہوئی، آخر میں وہ لوگ اٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ کہانی آپ سمجھیں اس کو یا تجربہ کہیں کہ اس کو بیان کرنے کا مقصد اپنے کو مجھے ایک طریقے سے ریمائنڈ کرانا ہے کہ ہم عام طریقے سے جب یونیورسٹیوں میں ہنگامے ہوتے ہیں تو بہت آسان یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہہ کر کے بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ طالب علم بہت ہی خراب ہیں، بدتمیز ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ میرا تجربہ یہ ہوا اس ایک سال کے اندر کہ اگر ہم پہل کر کے، جو بھی ذمہ دار ہے شخص جو وائس چانسلر ہے، ایسے کریٹیکل مواقع پر اگر وہ پہل کر کے سامنے آ جائے اور رو در رو گفتگو کر لے تو بہت سارے مسائل شروع ہی میں طے ہو جائیں گے، اور ورنہ جب دن گزرتے جاتے ہیں تو پھر پریسٹیج کی بات آ جاتی ہے۔ وائس چانسلر سمجھتا ہے کہ یہ لوگ خراب ہیں، میں نے ان کو یہ دیا، اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا اور یہ میری بات نہیں مانتے ہیں۔ لڑکے یا انتظامی اسٹاف کے لوگ یا اساتذہ جو بھی جن سے بھی اس وقت اختلاف پیدا ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وائس چانسلر بہت ہی آٹوکریٹک ذہن کا آدمی ہے اور استبدادی ذہن رکھتا ہے اور اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، تو بجائے اس کے کہ آپس میں گفتگو ہو وہ خلیج بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی لیکن اس کے برعکس اگر ہم پہلے ہی دن مل لیں تو بات شاید اسی دن ختم ہو سکتی ہے۔ کئی مواقع ایسے آئے، اساتذہ کے ساتھ بھی آئے، انتظامی اسٹاف کے لوگوں کے ساتھ بھی آئے، جہاں میں نے اسی ٹیکٹس پر عمل کیا کہ انتظار کرنے کے بجائے یا وہ آئیں میرے پاس، میں ان کے پاس چلا گیا اور بات وہیں کے وہیں طے ہو گئی۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ اس مختصر سی مہلت میں یہ پوری کہانی سنانا اور ایک ایک تفصیل کے ساتھ ہر قصے کو بتانا کچھ ممکن بھی نہیں ہے۔ تو جب کبھی وہ وقت آیا کہ لکھنے کا جب وقت آئے گا کہ اپنے زندگی کے تجربات لکھوں، اسی وقت اگر حافظے نے بھی ساتھ دیا تو یہ کہانی کاغذ پر آ سکے گی۔ اپنے اس علمی سفر کے دوران لکھنے پڑھنے کا شوق مجھے ہمیشہ سے رہا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جب تعلیم مکمل نہیں ہوئی تھی اسی وقت میں ایک رسالے میں کام کرتا تھا۔ اس رسالے میں شعری حصہ جو تھا اس کے بارے میں بتا چکا، اب رہ جاتا تھا کچھ ہلکے پھلکے ادب کا معاملہ۔ بھاری بھرکم مضامین تو آدمی پہلے سے سوچ کے لکھتا ہے، وہ ذمہ داری میرے دونوں اساتذہ مولانا ابوالحسن علی ندوی علی میاں اور مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی کے سر تھی۔ اکثر ہوتا تھا کہ کاتب آ کر کے یہ کہتا تھا کہ صاحب 1.5 کالم بچ رہے ہیں، اس 1.5 کالم کے لیے کچھ چاہیے، اور میں نیچے جا رہا ہوں فلاں سامان خریدنے کے لیے، آدھے گھنٹے میں آتا ہوں، آدھے گھنٹے میں دے دیجیے گا، تب تو یہ پرچہ آپ کا تاریخ پر نکل پائے گا، ورنہ پھر میں دوسرا کام اپنے ہاتھ میں لے لوں گا۔ اب یہ کام میرا تھا کہ میں 1.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں 1 کالم 2 کالم 1.5 کالم جتنا بھی وہ بتائے اس کا مواد مہیا کروں۔ ظاہر ہے کہ یہ چیز کوئی تحقیقی نہیں ہو سکتی تھی، تو وہاں سے کچھ کہانی، کچھ لطیفوں کے انداز میں کہانی، لیکن وہ لکھنے کا مجھے موقع ملا کہ قلم برداشتہ محدود صفحات، محدود سطروں کے حساب سے لکھی جائے۔ وہ یہ خود بخود یہ مشق ہو گئی، لکھتا رہا۔ اور اس زمانے میں جماعت اسلامی کا ایک ونگ ہوا کرتا تھا، انجمن ترقی پسند مصنفین کے مقابلے میں انجمن تعمیر پسند مصنفین ایک قائم ہوئی تھی لکھنؤ میں۔ تو اگرچہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے یا کسی بھی جماعت سے کبھی بھی باقاعدہ طور پر نہیں رہا، کیونکہ یہ بھی میری ایک ذہنی
کجروی سمجھ لیجئے، اور شاید اسی ذہنی کجروی کو دیکھتے ہوئے چارلس ایڈم نے کہا تھا کہ پاکستان ان کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ ہندوستان میں رہنا چاہیے، کہ میں اپنے خیال، میرا جو بھی خیال ہو اس کو آزادی سے ظاہر کرنے کی میں اجازت چاہتا ہوں، کہ اس پر کوئی پابندی نہ ہو، خواہ وہ خیال قبول کیا جائے نہ قبول کیا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو میں سوچتا ہوں وہ میں کہہ سکوں۔ اور کسی بھی جماعت میں داخلے کا مطلب یہ ہے کہ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کا اپنا خیال، ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں اس خیال کو اسے قربان کرنا پڑتا ہے جماعت کی پالیسی کے اوپر، کیونکہ اجتماعی خیال اگر کچھ اور ہے اور میرا انفرادی خیال کچھ اور ہے تو مجھے انفرادی خیال کو قربان کرنا پڑے گا ہنسی خوشی، جس کے لیے غالباً میں ذہنی طور سے آج تک تیار نہیں ہوں۔ اس وجہ سے جماعت اسلامی یا کسی بھی جماعت سے میرا کوئی باقاعدہ تعلق قائم نہیں ہوا۔ بے قاعدہ تعلق رہا ان لوگوں سے اس لیے کہ ندوے میں رہنے کی وجہ سے، عالم اساتذہ کی صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے جو مذہبی طبقہ ہے اس سے کچھ قربت رہی۔ تو جماعت اسلامی کا وہ جو ونگ تھا، انجمن تعمیر پسند مصنفین، ان لوگوں کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا تھا، تو وہاں پر کچھ کہانیاں بھی لکھیں، لیکن وہ کوئی ایسی قابل ذکر کہانیاں ہم اسے نہیں کہہ سکتے۔ کچھ کہانیاں، کچھ ڈرامے جو ریڈیو پر بھی بعد میں نشر ہوئے، ایک دو ڈرامے تھے، لیکن جامعہ آ جانے کے بعد اور جیسے جیسے میں اعلیٰ تعلیم کی طرف بڑھتا گیا تو وہ ہلکا پھلکا ادب جسے ہم کہیں اس کی طرف توجہ کم ہوتی گئی، اور بھاری ادب ہم جسے کہیں اس کی طرف توجہ بڑھتی گئی۔ تو اس دوران وہاں سے واپس آنے کے بعد، مونٹریال سے واپس آنے کے بعد 67 سے میں نے لکھنا اور چھپوانا شروع کیا۔ میری پہلی کتاب ایک ہندوستانی پبلشر نے شائع کی، مسلم پالیٹکس ان ماڈرن انڈیا۔ یہ حقیقتاً میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا جسے میں نے نظر ثانی کے بعد چھپوایا۔ اس میں ان قوم پرست علماء کے مذہبی اور فکری خیال کا تجزیہ کیا گیا ہے جنہوں نے تقسیم سے قبل کانگریس کے ساتھ جو لوگ تھے، خاص طریقے سے مولانا ابوالکلام